لیکن شاید یہ بات سابق چیف جسٹس کے لیے نہیں ہے۔ وزراء کی سیکیورٹی، اہم افراد کے ساتھ چلنے والے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف ریمارکس دینے والے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے لیے سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی مانگ لی ہے۔ کہتے ہیں جو نصیحت دوسروں کے لیے کرو اس پر خود بھی عمل کرو، لیکن شاید یہ بات سابق چیف جسٹس کے لیے نہیں ہے۔ وزراء کی سیکیورٹی، اہم افراد کے ساتھ چلنے والے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف ریمارکس دینے والے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری خود سرکاری پروٹوکول کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے بھرپور سیکیورٹی مانگ لی۔ جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری پروٹوکول لینے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ مشرف دور میں حیدرآباد کے پولیس افسر کی سرزنش اس لیے کی تھی کہ وہ انہیں لینے ٹول پلازا تک کیوں نہیں آیا، جس کے بعد سے تمام سرکاری افسران کو علم ہو گیا تھا کہ کچھ کرو نہ کرو پروٹوکول ضرور دو۔ ان کا مشہور واقعہ ایئرپورٹ پر ASF کے خلاف ایئرپورٹ پر ہی عدالت لگانے کا ہے۔ ان کے صاحبزادے ارسلان افتخار کے لیے ہوائی جہاز کئی بار تاخیر کا شکار ہونے کے واقعات سے تو ایئرپورٹ حکام واقف ہیں۔ بارشوں کے موسم میں جب بطور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کراچی بدامنی کیس سننے آئے تو ان کا مطالبہ تھا وہ مخصوص مہنگی گاڑی میں ہی سفر کریں گے، چاہے روڈ کتنی خراب ہو۔ وہ شاید پہلے چیف جسٹس تھے جن کے لیے پروٹوکول وزیر اعظم اور صدر سے کم نہ تھا، لیکن یہی چیف جسٹس تھے جنہوں نے دیگر اہم افراد کے پروٹوکول پر ریمارکس دیے تھے۔ کراچی، اسلام آباد میں رینجرز اور SC کی سیکیورٹی اہم افراد سے واپس لینے کی ہدایت کی تھی۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس تصدق جیلانی نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری نے حکومت سے اضافی سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی فراہم کرنے کی بھی درخواست کر دی۔ سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری کے لیے سپریم کورٹ رجسٹرار نے کر دی ہے اضافی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست اور مانگ لی ہے بلٹ پروف گاڑی۔ وزارت داخلہ نے بھی سابق چیف جسٹس کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کے کر دیے ہیں انتظامات اور اب جاری ہے بلٹ پروف گاڑی کی فراہمی پر مشاورت۔ اپنے دور میں سابق حکومتی عہدیداروں کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی کو اسراف قرار دینے والے سابق چیف جسٹس نے اپنے لیے کر دیا مزید سیکیورٹی کی فراہمی کا مطالبہ۔ سابق چیف جسٹس کے دور میں قواعد کے خلاف 2 بار مدت ملازمت میں توسیع پانے والے رجسٹرار سپریم کورٹ کی درخواست پر وزارت داخلہ نے مناسب سیکیورٹی تو فراہم کر دی، لیکن بلٹ پروف گاڑی کی فراہمی کا معاملہ ابھی زیر بحث ہے۔ ایک طرف سابق چیف جسٹس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو دوسری طرف موجودہ چیف جسٹس تصدق جیلانی نے پروٹوکول ہی لینے سے کر دیا ہے انکار۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے دور میں کروڑوں روپے سیکیورٹی پر خرچ کیے ہیں۔ اپنے دور میں وہ وزراء اور اہم حکومتی شخصیات کی سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑیوں پر ہونے والا جو خرچ تھا اس پر تنقید کرتے رہے اور اہم ریمارکس بھی سامنے آتے رہے، لیکن اہم انکشاف یہ سامنے آیا کہ سابق چیف جسٹس اپنے دور میں کروڑوں روپے سیکیورٹی پر خرچ کرتے رہے ہیں۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی ذوالقرنین، کیا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی جانب سے یہ ہمیشہ دورہ معیار رہا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے سرکاری افسروں کو ہمیشہ سے ڈانٹتے بھی رہے ہیں کہ وہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، لیکن یہاں اس کے برعکس خود جو ہے سابق چیف جسٹس کروڑوں روپے جو ہے سیکیورٹی پہ ان کے خرچ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ جو پروٹوکول ہوتا تھا وہ 10 سے 12 گاڑیاں ہوتی تھی جو کہ صرف آپریشنل ہوتی تھی۔ ٹریفک پولیس کی 2 علیحدہ ہوتی تھیں اور 2 موٹر سائیکل جو ٹریفک سارجنٹ کے ہوتے تھے، ایک آگے اور ایک پیچھے، وہ اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا چلوں کہ گھر کے اوپر تمام جتنے بھی ججز ہیں وہاں پہ ایک گارڈ جو ہے متعین ہے اور ایک گارڈ میں 12 جو گارڈ ہوتے ہیں وہ اس میں تعینات ہوتے ہیں، لیکن سابق چیف جسٹس کے گھر پر 24 گارڈ جو ہیں وہ تعینات رہے۔ 12 گھر کے بیک سائڈ پہ ہوتے تھے، 12 فرنٹ سائڈ پہ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جب فیملی کہیں جاتی تھی تو وہ جو ہے 3 گاڑیاں اسلام آباد پولیس کی وہ بھی ہمیشہ سے یوز کرتی تھی، اور جن میں 12 پولیس اہلکار ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ اور جب بھی آؤٹ آف سٹی بھی جانا ہوتا تھا تو سابق چیف جسٹس کی جانب سے پہلے ہی لیٹر بھجوا دیا جاتا تھا کہ مکمل طور پہ رول لگایا جائے۔ اور اسلام آباد میں تو اسلام آباد پولیس کو خود انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ مجھے پروٹوکول دیا جائے، اور جب بھی وہ گھر سے یا گھر کی طرف روانہ ہو تو ان کا مکمل روٹ لگایا جائے، اور جب بھی وہ روانہ ہوتے تھے مکمل روٹ لگایا جاتا تھا۔ ایمبولینسز کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، برابر جو ہے جو وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا تھا اس کے بالکل برابر رہا ہے۔ جی اچھا ذوالقرنین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس نے اب تک گھر خالی نہیں کیا ہے اور نہ ہی اپنا چیمبر خالی کیا ہے، تو اب بتائے گا کیا اب انہوں نے وہ گھر اور چیمبر خالی کر دیا ہے؟
जी बिल्कुल, कुछ जो सामान है वो तो उन्होंने भिजवाया था, लेकिन ताहाल घर जो है मुकम्मल तौर पे खाली नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ सामान जो है अब से चंद रोज कबल वो सामान भिजवाया भी गया था, क्योंकि नया एक घर जो है वो भी लाहौर में तामीर कराया जा रहा है जो कि 4 कनाल पर मुतय्यन है, उसमें वो शिफ्ट होंगे। चैम्बर जो है, चैम्बर अभी तक खाली नहीं हुआ। जो सिक्योरिटी एहलकार पहले इनके पास होते थे वो भी अभी तक वहीं मुतय्यन है। अब पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने प्रोटोकॉल लेने से भी इनकार किया है। ठीक है जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के प्रोटोकॉल के हवाले से कमरुज़्ज़मान कायरा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल में इफ्तिखार चौधरी साहब को अपने ही कोलीग की बात सुन लेनी चाहिए, उनसे ही सबक ले लेना चाहिए। करोड़ों रुपए सिक्योरिटी और अपने प्रोटोकॉल पर खर्च करते रहे। 10 से 12 गाड़ियां हमेशा उनके काफिले के साथ मौजूद होती थी और ये कहा जाता है कि उनके घर पर 24 गार्ड्स मौजूद थे और हमेशा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म के बराबर प्रोटोकॉल लिया है।